اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وتعطى الأوال بطیبہ وذکرہ وریحہ۔ برادران طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ایمان کی تجدید ہم کو کرنا ہے اور ہمیشہ کرنا ہے۔ کب تک کرنا ہے؟ جب تک کہ ہماری آخری سانس باقی ہے، تب تک ہم کو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا، اپنی آخری سانس، یعنی جب ہمارا موت کا وقت آ جائے تب بھی ہم کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں بے ایمان بھی ہو سکتا ہوں، اور شیطان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے۔ شیطان پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، شیطان ہمارا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، اور شیطان خیر کے ساتھ بھی آتا ہے، شر کے ساتھ بھی آتا ہے۔ ہم کو اچھے کاموں میں بھی لگاتا ہے شیطان اور اللہ سے دور کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے اور ریاکاری پیدا کرتا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے آخری ہتھیار ہے۔ پہلے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو عبادت نہ کرنے دے، اللہ سے دور ہی رکھے، بندہ اللہ کے پاس جانا ہی نہیں، عبادت کرنا ہی نہیں، دنیا کی لذتوں میں، نفس کی چاہتوں میں پڑا ہوا رہنا۔ پھر بھی کوئی بندہ اگر مقابلہ کرتا ہے اپنے نفس سے، شیطان سے، دنیا سے، اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے دل میں کیا کرتا ہے؟ وہ ریاکاری پیدا کرتا ہے۔ ارے میں اتنا بڑا عابد ہوں، اتنی عبادت کرتا ہوں، ارے میں اتنا بڑا زاہد ہوں، تمام دنیا کو میں ترک کر کے بیٹھا ہوا ہوں، ارے میں اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، ارے میں آ جاتا لوگوں کو دکھانے کی خاطر۔ ریا کا مطلب کیا ہے؟ دکھاوا، ریاکاری دکھاوا، یعنی لوگوں کو دکھانا، اور ریاکاری حقیقتاً شرک ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ حقیقتاً شرک ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، میں بہت اچھی نماز پڑھیں، پابندی سے پڑھ رہے ہیں، لوگ بولے کیا نماز پڑھتا بھائی، کیا اچھا پڑھتا، کیا سجدہ کرتا۔ ہمارا سجدہ 5 تسبیح سے 7 تسبیح پہ چلے گا، 7 سے 9 پہ چلے گا، 9 سے 11 پہ چلے گا، کیونکہ لوگ بول رہے ہیں کیا سجدہ اچھا کرتا بھائی نے۔ پہلے جو سجدہ کر رہے تھے وہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے تھے، اب اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بتانے کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ اب جو سجدہ ہو رہا ہمارا، یہ سجدہ تو اللہ کے لیے مسجد میں ہو رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں یہ بات بھی ہے کہ لوگ دیکھنا میں کتنا طویل سجدہ کرتا ہوں، کتنے خوشی خضوع کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ ختم شرک۔ اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم سمجھتے نہیں، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی لیے ہم پچھلے ہفتے جو آیت پڑھے تھے وہ آیت بڑی اہم آیت ہے، یاد رکھنے والی آیت ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہا آیت میں۔ کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ ہم کو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ بولے اللہ تعالیٰ۔ ہم پچھلے پروگرام میں ہم اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے تھے کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، ڈرو اللہ سے اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ ہم دیکھیں بھی سچے کون ہیں، اللہ تعالیٰ کس کو سچے بولا، پھر ہم اس کو تفصیل سے ہم پچھلے گزرے ہوئے پروگرام میں ہم سنے اللہ تعالیٰ کس کو سچے بولا۔ اب ہم دیکھنا کہ وہ صفات ہمیں پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی۔ ہم کو سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم وہ سچے لوگوں میں شامل ہیں نہیں ہیں۔ سچوں میں کون شامل ہے؟ مومن شامل ہے۔ ہم کیا ہے؟ مومن ہے، مسلمان ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مومن ہیں یا مسلمان، درجات ہیں اپنے اپنے سطح کے اعتبار سے۔ حقیقت میں اگر دیکھیں ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، حقیقت میں اگر دیکھیں ہم مسلمان بھی نہیں، لیکن ہم یہ نہیں بول سکتے کہ میں مسلمان نہیں ہوں یا وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کے جو معنی ہیں وہ معنی ہیں فرما بردار۔ مسلمان کے کیا معنی ہیں؟ فرما بردار۔ کس کا فرما بردار؟ اللہ کا فرما بردار۔ ہم دیکھنا کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہے؟ اگر فرما بردار ہے تو مسلمان ہے۔ کلمہ پڑھے ہم، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سرکار کے صدقے طفیل میں ہماری بخشش کرے گا انشاءاللہ۔ گمان اللہ سے اچھا رکھنا، لیکن اگر اللہ پکڑنے کے لیے آ جائے ہم جواب نہیں دے سکتے اللہ کو، ہم نہیں بول سکتے اللہ تعالیٰ کو کہ میں صحیح تھا۔ ہم کو فرق معلوم ہونا کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے۔ مسلمان جو کلمہ پڑھ لیا دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ مسلمان ہے۔ جیسے ہی وہ کلمہ پڑھا دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اس کے اوپر تمام باتیں جو دین میں ہیں اس کے اوپر فرض ہو گئے۔ 3 بجے انہیں کلمہ پڑھا، ظہر کا وقت ہے، ظہر پڑھ لینا، ظہر فرض ہو گئے اس کے اوپر۔ ارے میرے کو نہیں آتا، جیسا آتا ویسا، عصر مغرب، رمضان ہے روزہ رکھ لینا، اللہ دولت دیا زکوٰۃ ادا کر دینا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، یعنی انہیں مان لیا۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ماننے والا ہوتا ہے، اسلام سے مسلمان۔ کیا معنی ہے اسلام کے؟ اسلام کیا معنی ہے اسلام کے؟ بلا چوں چرا، اطاعت کے لیے گردن خم کر دینا۔ بلا چوں چرا یعنی بغیر حجت کے جو بولے اس کے اوپر عمل شروع کر دینا، یہ مسلمان ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھی ہو گیا بلا چوچرا، نماز پڑھنے کا حکم ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنے کا حکم ہے روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ہے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، یعنی جو حکم اللہ ہم کو دیا وہ حکم پہ عمل کرنا، وہ مسلمان۔ وہ حکم پہ عمل کیوں کرنا، جاننا، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان والا مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ جو وعدے فرمایا قرآن میں وہ مومن سے فرمایا، مسلمان سے نہیں۔ قرآن میں
اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں، جو اللہ تعالیٰ آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ میں مفہوم بتا دیتا ہوں، آیت بھی یاد نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ اے میرے حبیب، یہ جو بدوی لوگ یعنی گاؤں کے لوگ جو آپ سے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدے کیے تھے نعمتوں کے، وہ وعدے ہم کو نہیں مل رہے، آپ ان سے فرما دیجئے کہ وہ مسلمان ہوئے، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ہاں وہ مان لیے، وہ مان لیے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر ایمان دلوں میں داخل ہو جاتا وہ مومن ہو جاتے۔ اس کی جو تشریح ہے، تشریح کیا ہے، شان نزول کیا ہے، کب نازل ہوئی آیت؟ تو ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرے اور اپنے مقام پہ واپس چلے گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد واپس آئے اور سرکار سے شکایت کرے، اللہ کی شکایت کرے کہ یا رسول اللہ، آپ بولے تھے اسلام لائے تو اسلام قبول کرے اگر، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہوں بولا، یہ نعمت دیتا ہوں بولا، یہ نعمت دیتا ہوں بولا، یہ فتوحات دیتا ہوں بولا، نہیں دے رہا، کئی کو اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمائے۔ کیا بولے آیت نازل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام کو مان لیے، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جو دل میں داخل ہو گیا وہ ایمان ہے، زبان سے اقرار کر لینا ہے، جب تک کہ دل سے تصدیق نہیں کرے ہم مومن نہیں بنتے۔ تصدیق کرنا کس کو بولتے بھائی؟ سرٹیفائی کرنا۔ کب کریں گے سرٹیفائی کسی کو ہم؟ تصدیق کرنا ہے۔ کیا تصدیق کرنا ہے بھائی؟ اب مثال کے طور پہ ایک گلاس رکھا ہوا ہے، گلاس میں پانی ہے، یہ پانی ہے، اسپرائٹ ہے، کیا ہے؟ آپ لوگ تو پیے نہیں، آپ لوگ تو پیے نہیں، میں پیا، میں بولا اسپرائٹ ہے، میں بول دیا، آپ لوگ بولے ہاں بھائی غازی صاحب بولے اسپرائٹ ہے، اسپرائٹ ہوں گا، میں اندر چلے گیا، جیلانی صاحب اٹھے، پانی یہ گلاس میں سے پی لیے، بولے کہ ارے اسپرائٹ، بولے غازی صاحب یہ تو پانی کا مزہ آ رہا ہے اس میں۔ میں آیا، میں آ کے بولا ارے اس میں اسپرائٹ تھا، ارے اسپرائٹ میں پانی تھا، ارے میں اسپرائٹ بول رہا ہوں، نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پہلے نہیں بول سکتے تھے وہ، پہلے وہ نہیں بول سکتے تھے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں بول کے، لیکن جب انہوں نے ٹیسٹ کر لیا اس کو، میرے اوپر الزام لگا دیتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ حق رہتا، وہ اسپرائٹ نہیں تھا، پانی تھا، برابر پانی۔ یعنی ان کی جو دل کی کیفیت ہے وہ یقین کی کیفیت کا الگ معاملہ رہتا۔ کیوں؟ وہ ٹیسٹ کر لیے، مزہ چکھ لیے، دیکھ لیے کہ یہ پانی ہے، اسپرائٹ نہیں۔ سیب دکھتا نا پانی، اسپرائٹ گلاس میں رکھ دیا کرتا ہوں، جب تک کہ پی کے نہیں دیکھے پتہ نہیں چلتا، جب تک کہ بعض مرتبہ گھر کے اندر سے لوگ لاتے گلاسوں میں رکھ کے، بعض لوگ سمجھتے پانی ہے، بعض لوگ سمجھتے اسپرائٹ ہے، وہ جب تک کہ پیے نہیں، ارے اسپرائٹ ہے، میں پانی سمجھا، جب تک کہ دور ہے وہ کیفیت نہیں ہے، ارے کچھ ہے اس میں، میں بولا پانی ہے تو پانی ہے، میں بولا اسپرائٹ ہے تو اسپرائٹ ہے، میں کچھ اور بولا تو کچھ اور ہے۔ آپ لوگ یقین نہیں کرتے، مطلب یقین تو کریں گے، ارے غازی صاحب جھوٹ نہیں بولتے، لیکن وہ جو کیفیت ہے یقین کی، وہ کیفیت زیادہ نہیں رہتی۔ تو کسی چیز کی تصدیق کر دیا جیلانی یہ پانی ہے، تو تصدیق کرنے کے لیے تحقیق ضروری ہوتی ہے۔
جب تک کہ آپ ریسرچ نہیں کریں آپ سرٹیفائی نہیں کر سکتے. بچہ 10th پاس ہو گیا بولے تو 10th کا سرٹیفکیٹ جب تک کہ آپ ویریفائی نہیں کر لیے. بھائی میرے کو جاب دینے کے واسطے میرے پاس کوئی آ گئے, جاب اپلیکیشن آئی میرے پاس, میں انٹرمیڈیٹ گریجویشن کرا ہوا ہوں, کوئی آ گیا میرے پاس بی ایڈ کرا ہوا ہوں, میں کیسا بولوں گا بی ایڈ کرا ہوا ہوں؟ میں آپ کا سرٹیفکیٹ لاؤ دیکھوں گا, میں اس کے بعد ویریفائی کروں گا آپ بی ایڈ ہے بول کے, آپ کا سرٹیفکیٹ دیکھوں گا. آپ اچھے آدمی ہیں, شریف آدمی, اچھا پڑھا رہے ہیں, بی ایڈ ہوں گے, لیکن میں لکھ کے نہیں دے سکتا آپ بی ایڈ ہے بول کے جب تک کہ میں آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں دیکھ لیا. تو ریسرچ کرنا پڑتا, تحقیق کرنا پڑتا, تحقیق کرنے کے بعد تصدیق ہوتی. ایمان جو ہے وہ تصدیقی ایمان ہونا, وہ مومن ہے. اور مومن کبھی جب مومن بن جاتا ہے, جب دل سے تصدیق ہو جاتی ہے, پھر اپنی بات سے پلٹتا نہیں, پیچھے نہیں ہٹتا, اور اللہ کی ذات پہ اس کا یقین بڑھ جاتا ہے. تصدیق کر لیا انہیں, تحقیق کر لیا انہیں, اللہ حاجت روا ہے, اللہ حاجت روا ہے, دیکھ لیا انہیں اللہ تعالیٰ کیسا ہم کو پالنے والا ہے, کیسا پرورش کرنے والا ہے, انہیں دیکھ لیا پورا. دیکھنے کے بعد ساری دنیا ادھر سے, اس لیے صحابہ کیوں بھی دنیا کو ٹھوکر میں رکھے, دیکھ لیے صحابہ, جان لیے صحابہ کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ حاجت روا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے خزانے صحابہ کے خطبوں میں لا کے ڈال دیے. خسرا کے کنگن پہنیں گے بلکہ سرکار ارشاد فرمایا تھا, سراخا کسرا کے کنگن پہنے گا تو کیسی حالت میں, بالکل تنگ دستی کی حالت میں بول رہے ہیں. کچھ کسرا کون, روم کا بادشاہ, کسرا ایران کا بادشاہ, روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا, ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا. ایران کا بادشاہ, ایران کے بادشاہ کے کنگن پہنے گا تو بول کے بولے. اور ایران کون اس وقت سپر پاور اپنے وقت کا, جب اسلام کا دور تھا اس میں 2 سپر پاور تھے, ایک روم ایک ایران. سرکار ارشاد فرما رہے ہیں اے سراخا تو وہ جو سپر پاور ہے نا اس کا بادشاہ جو ہے اس کے کنگن تو پہنیں گا. اور اللہ تعالیٰ وہ کنگن پہنا دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سراخا نے. ساری کا سپر پاورز سامنے ڈھیر ہو گئے. کیوں؟ صحابہ سمجھ گئے. کیا سمجھ گئے؟ حاجت روا اللہ ہے, حاجت روا اللہ ہے, جو ضرورت ہے اللہ پوری کرنے والا ہے, کیوں میں فکر کروں. کائنات اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا, کائنات پہ اللہ کی حکمرانی ہونا, اللہ کا منشا چلنا, وہ مومن تھے. ہم مومن بننے کی فکر کرنا, ایمان ہمارا تصدیقی ہونا, سنا ہی نہیں. ہمارے والدین مسلمان, ہم بھی مسلمان, ہماری اولاد مسلمان, اولاد کی اولاد مسلمان, ہمارے دادا مسلمان, پردادا مسلمان, سب سن لیتے آ رہے ہیں, ہم سمجھے نہیں, تحقیق نہیں کرے. اسی لیے نو مسلم جو ہوتا ہے وہ یہ مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. نو مسلم یعنی جو اسلام قبول کرا. آسان نہیں ہے آج کے دور میں, تو آج ہندوستان میں تو بہت زیادہ آسان ہے, اب تو بہت مشکل ہو گئی, قانونہ بن گئے اگر مذہب بدل دیے تو. مذہب کب بدلتا آدمی؟ جب تحقیق کرتا انہیں, دیکھتا انہیں, ارے اسلام سچا مذہب ہے, اسلام صحیح مذہب ہے. جب انہیں دیکھا انہیں, اس کے بعد اس کو قبول کرتا اور اس پہ قائم رہتا. ہم اللہ کو حاجت روا نہیں دیکھے, اللہ کو حاجت روا نہیں جانے, اللہ کو حاجت روا نہیں سمجھے, نہیں دیکھے. خیر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارا معاملہ کریں گا, بخش دیں گا, سب بات ہے, لیکن اللہ کا جو منشا ہے منشا پورا نہیں ہوتا. ہمارا مقصد یہ جنت حاصل کرنا نہیں رہنا. جنت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, جنت ہم کو ملیں گی انشاءاللہ, لیکن جنت کی چاہت نہیں رکھنا, چاہت اللہ کی رکھنا, چاہت اللہ کی رکھنا. اللہ تعالیٰ جنت دے گا اپنے فضل و کرم سے,
اللہ تعالیٰ جنت دے گا اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ، لیکن چاہت جنت نہیں ہونا۔ چاہت کیا ہونا؟ چاہت اللہ ہونا، اللہ کی رضا ہونا، اللہ راضی رہے مجھ سے، اللہ کی رضا کی فکر کرنا، اللہ کس سے ناراض ہوتا وہ دیکھتے رہنا، اللہ کی دوستی حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، آ جاؤ میں اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ جنگ کرنے کی بات کر رہا، جو اللہ کے ولی سے، اللہ کے دوست سے، اللہ سے دوستی کرنا۔ اللہ سے دوستی کرنا، کسی سے اگر دوستی کرتے ہیں تو دوستی کے حقوق ادا کرنا پڑتا۔ اللہ سے دوستی کا کیا حق ہے؟ اللہ سے دوستی کا حق ادا کرنا۔ دوستی میں کیا ہے؟ سب سے اہم چیز دوستی میں کیا رہتی ہے؟ دوستی میں سب سے اہم بات کیا رہتی ہے؟ سب سے اہم جو دوستی میں ہوتی ہے، دوست کی رضا، دوست میرا راضی رہنا، دوست میرا خوش رہنا، دوست میرا راضی رہنا، دوست میرا خوش رہنا۔ دوست خوش کیسا رہتا وہ کام کرتے ہم، اگر ہمارا سچا دوست ہے۔ یہ آج کل کی دوستی نہیں، دوست بلا کے دوست کا قتل کرتے رہے، دوست بنا کے دوست کو بلا کے دوست کا قتل، یہ دوستی نہیں، یہ تو دشمنی ہے، منافقت ہے یہ۔ سچے دوست ایسے نہیں، سچے دوست تو ایسے رہتے کہ اس کی جان پہ آ گئے تو اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دیتے، یہ دوستی۔ دوست کی رضا، اللہ کو دوست بنانا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کس سے ناراض ہوتا دیکھنا، اللہ کون سے اعمال سے ناراض ہوتا دیکھنا، تو ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ ہم اب کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، حقیقت تو بتا دیا کیا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان تصور کر کے چلے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان سے ہم کو مومن بننا ہے، مومن بن گئے وہاں سے ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اگر مجاہدے آتے ہیں، اگر مصیبتیں آتی ہیں، اگر پریشانی آتی ہیں، مومن کبھی پریشان نہیں ہوتا، مسلمان بہت پریشان ہو جاتا، مسلمان پریشان ہو جاتا، مومن کبھی پریشان نہیں ہوتا، حالانکہ مصیبت میں رہتا، تنگ دستی میں رہتا، تکلیف میں رہتا، لیکن وہ راضی رہتا اللہ سے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی میں راضی ہوں۔ اللہ کی ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں؟ ابراہیم خلیل، خلیل کے معنی بھی دوست کے ہیں، خلیل کے معنی بھی دوست کے ہیں۔ اللہ کے دوست، دوستی کا دعویٰ کرے آپ، اللہ بولا دوستی کا دعویٰ کی کہ امتحان، کیسا امتحان؟ آگ میں ڈال دو ابراہیم کو، آگ میں گر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھے کہ اے خلیل، اللہ کے دوست، آپ اگر اجازت دیں تو اپنے ایک پر سے یہ نمرود کی آگ کو سمندر میں پھینک دوں۔ آپ بولے کہ اپنی مرضی سے آئے، اللہ بھی آیا نہیں، اپنی مرضی سے آیا، تم کہیں کو آئے میرے پاس، تمہاری حاجت نہیں ہے۔ ایک لمحے میں اللہ کے دربار میں پہنچے، بولے ابراہیم اب آگ میں گرنے والا ہے، میں گیا تھا، کیا بولے؟ اللہ کی پوچھ کیا ہو؟ بولے میں نہیں لے سکتا، جاؤ پوچھو کیا حاجت ہے۔ فوراً آئے، بولے کہ اللہ سے پوچھ کے آیا، اب بولو کیا حاجت ہے۔ میری حاجت کیوں بولوں؟ اللہ میرے حال سے باخبر، اللہ میرے حال سے باخبر ہے۔ اللہ چاہا اگر آگ میں جلنا، میں آگ میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ بچانا چاہے گا، اللہ بچا لے گا، اللہ قدرت والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ابراہیم آگ میں جل جائے، آگ میں جلنے کے لیے ابراہیم تیار ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال جو شعر بولے، وہ شعر والا بہترین شعر بولے، آج بھی ہو جائے جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جائے جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔
ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا؟ وہ ایمان تھا، یقین تھا اللہ کی ذات پہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار تھے، مومن تھے۔ اللہ آگ کی صفت کو بدل دیا، آگ کی صفت کو بدل دیا۔ کیا ہے آگ کی صفت؟ جلانا۔ آگ نہیں جلے ابراہیم علیہ السلام، چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ وہاں پہ گلزار ہے، چمن بنا ہوا ہے، سکون سے بیٹھے ہوئے۔ نمرود پریشان، نمرود کیسا مرا پھر معلوم ہے نا، ایک مچھر سے مرا۔ جب بھی اس کو سر میں تکلیف ہوتی اس کے اوپر چپلوں سے مارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ذلیل کرا اس کو، ایسی ذلت والی اس کو موت دیا۔ تو ایمان والے بننے کی کوشش کرنا، ایمان لانے کی فکر کرنا۔ ہم مسلمان ہیں، مومن بننا، فرق یاد رکھنا۔ مسلمان بغیر سوچے سمجھے عمل کرتا، مومن سمجھ کے عمل کرتا۔ اس سے پہلے بھی مثال دیا تھا میں، باپ بولا پانی لاؤ، بچہ پانی لا لیا، گندا پانی لا لیا، نہیں سمجھا، حکم کی نافرمانی نہیں کرا، نافرمانی نہیں کرا، فرما برداری کرا، لیکن مقصد پورا نہیں ہوا۔ اگر سمجھ جاتا انہیں، جان جاتا، باپ دھوپ میں باہر سے آیا، پانی پینے کے لیے پوچھ رہا، پہلے ہی جاتا ٹھنڈا پانی لے کے آ کے دے دیتا، باپ راضی ہو جاتا۔ بیٹا اولاد نافرمانی نہیں کرا، اولاد فرما برداری ہے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوا، باپ وہ پانی کو قبول نہیں کرتا، باپ وہ پانی کو قبول نہیں کرتا۔ یہ مسلمان مومن سمجھ کے، باپ تھک کے آیا، دھوپ میں آیا، دور سے آیا، آتے پانی پیتا ہمیشہ، آج نہیں پی رہا، میرے کو بول رہا، باپ پانی کے پینے کے لیے پوچھ رہا، تو پینے کے لیے صاف گلاس ہونا، صاف پانی ہونا، ٹھنڈا پانی ہونا، پہلے اس میں لا کے پیش کر دیتا۔ ماں بچے کو بولی ٹماٹے لاؤ بازار سے، پکانا ہے، بچہ بازار گیا، سڑے ہوئے ٹماٹے لا لیا، نافرمانی نہیں کرا۔ ماں یہ نہیں بولی اچھے ٹماٹے لاؤ، ماں بولی ٹماٹے لاؤ، میں ٹماٹے لایا نا، سڑے ہوئے ٹماٹے، پکانے کے نہیں، بکریوں کو کھلانے کے ٹماٹے لا لیا، نافرمانی نہیں کرا، لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو مسلمان ہونے سے مقصد نہیں ملتا، مومن اگر ہوئے مقصد پورا ہوتا۔ مسلمان اللہ کے مقصد کو پورا نہیں کرتا، مومن اللہ کے مقصد کو پورا کرتا۔ تو ہم مومن بننا، مومنانہ صفات پیدا کرنا۔ مومن کے کیا صفات ہیں؟ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، پھر ہم آنے والے پروگرام میں اس کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو ثواب عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، تیرے اولیاء کے علم کی فضل سے مالا مال فرما، واسطہ کریم صلی اللہ کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اس کو بھی بند کرنا۔ ان چھوٹے لڑکے جو